کیا ہے. میری دعا ہے کہ اسی کی برکت اور اسی کی شفقت ہم سب پر اس پورے پروگرام پہ ہو اور ہمیں آگے کو لے جائے. میرے عزیزو، جو بھی مقررین یہاں آئے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ جیسے جب ہم ایک دائرہ بناتے ہیں تو اس کا سینٹر ہوتا ہے. اس سینٹر کے بغیر وہ پرکار نہیں چلا سکتے ہم اس دائرے کو بنانے کے لیے. تو سب کے سب جو یہاں سٹیج پہ سامنے آئے انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، بلکہ بہت سارے ایسے پوائنٹس سے مشترک ہیں. ایک تو ہماری انسانیت، دوسری بات اللہ تعالیٰ، خدا کو مختلف ناموں سے پکارا گیا لیکن وہ ایک ہی ہے. اور اپنی زاویے سے ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم سب انسان ہیں، خدا ہمارے پروردگار ہیں، خالق اور مالک ہیں، اور اسی کی مرضی پہ ہم نے اس دنیا میں چلنا ہے. تو اس پوائنٹ پہ ہم سب ایک آ کر ہم نے کیا کہا کہ مذہبی ہم آہنگی ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے ہم آج ایک ہو کر یہاں آئے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہت سارے دوست، غیر مسیحی دوست، مسلمان دوست، ہندو دوست، بھائی کمیونٹی سے بھی اور ہمارے پارسی کمیونٹی سے بھی ہم مل کر یہاں یک دل ہو گئے تھے. ہماری دعا ہے، میری دعا ہے کہ یہ کام آگے چلے. ایک طرف سے یہ بڑا ڈارک ایک اندھیرا نظر آتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن امید کے کرن بھی ہے، اور وہ ہے ہمارے منسٹر صاحب. یہ بہت دفعہ حکومت کی طرف سے کراچی شہر میں، جو مجھے 12 سال ہو گئے کراچی میں، اصل میں لاہور کا تھا، بہت دفعہ ہمیں بلاتے تھے تو اسلام آباد میں بلاتے تھے ایسے پروگرامز کے لیے. لیکن اس وقت کیا لفظ استعمال کیا جاتا تھا؟ مذہبی رواداری اور ڈائیلاگ، انٹرفیتھ ڈائیلاگ، بین المذاہب مکالمہ. لیکن اس سے زیادہ خوبصورت اور اہم لفظ ہے ہم آہنگی، ہم آہنگ ہونا. ڈائیلاگ میں بات چیت ہوتی ہے لیکن یہ اس سے بالا تر ہے. ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سننے کی تیار ہیں، اور مل کر وہی دائرہ جو اس کا سینٹر بن کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آگے لے جائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں وہ اللہ تعالیٰ کی برکت، ایشور کی برکت، خدا کی برکت ہم سب پر ہو. اور ہمارے منسٹر صاحب کا اس میں بہت بڑا رول ہے. I want to say a few words of appreciation, Your Excellency. I hope you don't mind. Because پہلے بھی یہاں ہمیں دعوت دی گئی تھی، کبھی اس ہوٹل میں کبھی اس ہوٹل میں، کہ بین المذاہب ڈائیلاگ کی میٹنگ ہوگی. منسٹر صاحب آتے تھے، کبھی 2-3 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑتا، پھر آ کے جلد میں چل جاتے تھے. لیکن اس دفعہ آپ نے خود اس کو انیشیٹ کیا کہ میں چرچ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور وہاں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. یونیورسٹیز میں ان دنوں میں بہت مصروف ہیں. ہمارے آئندہ کے جو نسل ہے، جنریشن جو ہے، ان کو آپ ایک بہت خوبصورت پیغام دے رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی کوششوں سے اور خدا کی برکت سے ہماری نئی نسل جو ہے ان کے سوچ بدل جائے کہ جب تک ہمارا معاشرہ مضبوط نہ ہو، جب تک ہم پاکستانی نہ بنے دل سے، آگے ترقی کرنا بہت مشکل ہوگا. ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے. تو میرے عزیزو، میرے جو عالم اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں، مولانا صاحب، مفتی صاحبان، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم آج چاہتے ہیں وہ ایک حقیقت بن جائے. ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز میں یہ حقیقت بن جائے. خدا تعالیٰ کی برکت ہم سب پر ہو، آپ سب پر ہو، اور ہمیشہ تک رہے. آمین. Where leaders of different faiths have gathered to give witness to interfaith harmony and peace. The aim of this conference is to spread awareness regarding interfaith harmony and how appropriate this is that leaders of different faiths gather together to voice out this very pledge
that in spite of all our differences in race, color, language, or religion, we are still one. A few years ago at the Seattle Special Olympics, 9 contestants, all physically or mentally disabled, assembled at the starting line for the 100 yards dash. At the gun, they all started out except one little boy who tumbled and began to cry. The other 8 heard the boy's cry. They slowed down, then all turned round and went back, every one of them. One girl with Down syndrome bent down and kissed him and said, "This will make it better." Then all 9 linked arms and walked together to the finish line. Everyone in the stadium stood and the cheering went on for several minutes. People who were there are telling the story. Why? Because deep down we know this one thing. What matters in this life is more than winning for ourselves. What matters in this life is helping others win. Instead of becoming jealous, even if it means slowing down and changing our course. My dear friends, what we need to do is to be like these physically and mentally disabled children, to link our arms with each other, no matter what our religion is, and walk together to the finish line. On the 4th of February 2019, Pope Francis of the Catholic Church and Sheikh Ahmed El Tayyib, the Grand Imam of the Al-Azhar, signed a document on human fraternity for world peace and living together. It is said that this document was born of fraternal, open discussion between Pope Francis and the Grand Imam, and is concerned with how different faiths can live peacefully in the same world by having a culture of mutual respect. And so Pope Francis calls for a dialogue of religions in 3 areas. The first, dialogue of life, Zindagi ka Mukalma. We are living all in the same world. We meet each other at work, at the marketplace, in the streets. We have this wonderful word saying in Urdu, Jio or Jeene Do, a dialogue of life. The second dialogue that Pope Francis calls for is a dialogue of unifying themes, Muttahid Mawzuon ka Mukalma. A conference like this is a dialogue of unifying themes. A conference for peace is a dialogue for unifying themes. And finally, Pope Francis calls for is a dialogue for actions for suffering humanity. This is very much needed. कोविड के वक्त में JDC जैसे वेलफेयर फाउंडेशन, उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को राशन की ज़रूरत है, वो आए और उन्होंने मदद की. So very often I am in charge of Caritas, which is the social arm of the Bishop Conference. So often we have projects which have no concern from our religion, and we are assisting the poor and suffering. It is this dialogue that Pope calls for. And so once again, Honorable Anik Ahmed, thank you very much for giving us this opportunity to hold this conference here. God bless. जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल मैं देख रहा हूँ, हम आहंगी के साथ एक जगह बैठे हुए. आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. बहाई कम्युनिटी की तरफ से जो मैसेज मेरे पास आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए है वो ये है, बड़ा मुख्तसर सा है. द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजन इज़ वन. तमाम अदियान की बुनियाद असास एक है. वी ऑल बिलीव इन इट कि एक खुदा है और हर दौर में वो हिदायत बेचता रहा है. और जब एक खुदा है तो दीन भी एक ही है. एक्चुअली आप खुदा को 800 से ज़्यादा ज़बानें हैं दुनिया में, मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है और मुख्तलिफ़ जो अदवार में, लेकिन दरअसल वो एक ही खुदा है
there is only one God, اور ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم اس کو سوچتے ہیں, جب ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت گاہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. there should be one place of worship. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ان تمام عبادت گاہوں کا یہاں پر تصاویر ہے. اگر ہم تھوڑی دیر سوچیں, ہر مذہب میں, ہر دین میں عبادت کا تصور ہے, طریقہ مختلف ہوگا, لیکن عبادت کا تصور ہر مذاہب میں ہے. تو کیوں نہیں جب ہم یونیورسٹی میں داخل ہو گئے, ایسا ایک عصر جدید کا دور ہوا ہے کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, وائی ناٹ دے کین بی اے ون پلیس آف ورشپ. کسی بھی مذہب سے ہو, آپ ایک جگہ جمع ہو جائیں, آپ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. جیسا میڈم نے کہا, وی شوڈ گیو اسپیس. آر ایجنڈا از دس. 180 سال سے بہائی کمیونٹی پوری دنیا میں, تمام بر اعظم میں یہی ایک پیغام ایڈوکیٹ, یہی ہم ان کو میسج دیتے ہیں کہ ایک عبادت گاہ بنائیں, تمام مذاہب کے لوگ ایک جگہ آ کر عبادت کریں, چونکہ وی بلیو ان ون گاڈ. دوسری بات, اگر ہم اس کو آگے دیکھیں, یہ جو ہمارے منسٹری کہتے ہیں انٹر فیتھ, ایکچولی جیسا ہم آپس میں بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, آئی ایم شیور ایک دن آئے گا کہ یہ منسٹری ہوگا ون فیتھ منسٹری, چونکہ ان ریالٹی اٹ از ون فیتھ. ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اٹ از ون فیتھ. تو اگر ہم مزید اس کو ہم آگے لے جائیں, دا گول آف دس نیو ایرا, اس عصر جدید کا یہ ہے وحدت عالم انسانی, دیٹ از وننس آف مین کائنڈ. یہاں پر بھی لکھا ہے مذہبی ہم آہنگی. یہ اس وقت واقعی اپنا معراج کو پہنچے گا جب یہ تمام عبادت گاہیں اس طرح ہوں گے کہ ایک انسان کہیں جا رہا ہوگا, اس کو عبادت کرنی ہے, تو جو بھی قریب ترین اس کو عبادت گاہ ملے گا اس میں داخل ہوگا, اس کو کوئی نہیں روکے گا. دیٹ از ون فیتھ, کہ مجھے کوئی نہیں روکے گا, چونکہ میں اسی اللہ, گاڈ, ایشور, خدا, جو بھی آپ نام لیں, دیٹ از دا ریئل سینس کہ میں کہیں سے جا رہا ہوں, مجھے عبادت کرنی ہے, ان تمام عبادت گاہوں میں سے جس میں بھی میں چاہوں میں داخل ہوں, عبادت کریں. اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. یہ ایجنڈا جاری ہے. تقریر کے بعد اگر کوئی ملنا چاہے, آئی ایم ہیئر, آئی ایم وتھ یو, اینڈ گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ. ہارمنی کانفرنس. میرا نام تشنا پٹیل ہے اور میرا تعلق کراچی کی ایک بہت ہی چھوٹی مائنورٹی کمیونٹی, جس کو اکثر لوگ پارسی کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہیں, اس سے میرا تعلق ہے. اور ایز آئی ووڈ لائک ٹو سے, مائی کمیونٹی are the real builders of Karachi city, and their contribution has left an lasting impact on the city of lights. We are a very peaceful and fun-loving community and believe that a country can only progress if there is peace, harmony, and tolerance amongst its citizens. Peace is a way of life in which we respect and live with each other in spite of our differences. Peace is the key ingredient for the progress of humanity. On the other hand, tolerance is a virtue and helps us to put up with those who have different ways of life and opinions. Peace is the base of all religion and a bedrock which human progress rests at. As a Parsi Zoroastrian who has called Karachi her home for the past 5 decades, I am profoundly aware of the diversity and the richness that thrives within the vibrant city and our great nation, Pakistan. The theme of today's conference resonates deeply with me. Our beloved Pakistan is a tapestry woven within the threads of different faiths, cultures, and traditions. It is our collective responsibility to foster an environment of respect and acceptance where each individual's beliefs are acknowledged and cherished. We all are stakeholders in the progress and prosperity of this nation. Irrespective of our backgrounds, by embracing our diversity and upholding the principles of peace and tolerance, we contribute to the foundation of a strong and united Pakistan.
As we engage in academic sessions, discussions, and dialogues during this conference, let us reflect upon how our shared values can be a beacon of hope for the world. I would like to end my speech by thanking and congratulating the Federal Minister, the Administrator.